یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک یہ تسبیح پڑھ لو، ہر حاجت پوری ہوگی۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں، صرف یہ ایک دن وظیفہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، تو ہر بار جب وہ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی کہ اگر ایک بندہ ایک وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر بات کچھ الگ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مرتبہ عطا کرے گا۔ ہماری تو زیادہ حاجتیں نہیں ہوتی، ہماری زیادہ ضرورتیں نہیں ہوتی، ہماری زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں بندہ 70,000 مرتبہ بھی مانگے تو اللہ پاک اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، کیونکہ یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، یہ عمل بڑی شان والا ہے۔ اس مہینے کی اپنی بڑی رحمتیں، برکتیں ہیں، کیونکہ اس مہینے کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے سے میں محبت کرتا ہوں، یہ میرا مہینہ ہے۔ اللہ والو، یہ عمل بڑا قیمتی ہے۔ اگر کسی ماں بہن کو اولاد کا مسئلہ ہے یا گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے کہ بیماریاں ہیں، تو آپ نے ایک گلاس پانی رکھ لینا ہے، پانی کے اوپر دم کر کے آپ سارے گھر والے بھی پی سکتے ہیں اور سب کو انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ اسی طرح آپ کے بچے نالائق ہیں، پڑھتے نہیں، یا کوئی ایسا بچہ ہے جو بار بار امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے، وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کا کہیں پر کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر بھی فتح ہو، تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی کاروبار نہیں چلتا، آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ خود نظارے دیکھیں گے کہ آپ کا کاروبار کتنا عروج پر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر کے اندر بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے گھر کے اندر سکون کے لیے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی۔ دولت ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، بے چینیاں، بے سکونیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ کو کوئی کاروباری مسئلہ ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے یا اولاد کے رشتے نہیں آتے، اسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا ہی مجرب ہے، آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب جو وقت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ اس کا دھیان رکھنا ہے، جس طریقے سے آپ کو بتاؤں گا، جیسا میں کہوں گا، آپ نے ویسے الفاظ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی، گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے سب کو پہلے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کیا جائے، میرے ساتھ گفتگو نہ کی جائے۔ آپ کوشش کریں کہ کسی کو بتائے بغیر کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا۔ اللہ والو، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ کنجوسی سے کام نہ لیا کریں، بخل سے کام نہ لیا کریں، آپ کا کچھ نہیں جاتا، بلکہ آپ کو میں ہر روز کے حوالے سے ڈیلی بیسس پر کئی سارے اعمال آپ کے حوالے کرتے رہتا ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، ہم صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں۔ ایک مرتبہ آپ بھی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے جائز مقصد، اپنے جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو یہ نیت کر لیں میرا قرضہ اتر جائے۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اسی نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اسی نے سب جانداروں کو پیدا کیا اور وہی رزق دیتا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کا ذکر کر کے اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر پڑھنا کیسا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے اللہ اکبر کی پوری ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کے فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر، کسی بھی اعتبار سے آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو اگین کہہ رہا ہوں 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، جو ان 10 دنوں کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ وظیفہ استغفر اللہ ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا آج گناہوں کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے، اس لیے آپ نے تیسرے نمبر پر استغفار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، اب تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پورا کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر کرنا ہے۔ اگر خواتین ہیں وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور تمام حضرات نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا، آپ لوگوں کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔